کربلا سے پہلے، مولا سے پہلے حضرت عباس کے دادا کا نام عامر تھا. حضرت عباس کے دادا کا نام عامر تھا، نانا کا، والدہ کے باپ کا، ان کے باپ بنین کے دادا کا نام تھا عامر. اتنے جنگ کرنے والے تھے عرب میں مشہور کہ تلوار پہ ہمت کے لیے عرب انہی کا نام لکھتے تھے قصبے پر. ایسے ہی حضرت عباس کی صرف مطلب مولا علی کی طاقت تو ہے، اس میں ام البنین کی طاقت بھی ہے. نہیں تو مولا نہ کہتے کہ مجھے ہمت والے ہمتدار قبیلے سے شادی کرنا ہے. حضرت عباس کی ہمت میں ام البنین کی بھی طاقت جمع ہے. تو عامر لکھا جاتا تھا تلوار پہ، ام البنین کے دادا کا نام. یہ جو قبیلہ تھا یہ عرب میں سارے قبیلوں میں جنگ کا اسپیشلسٹ تھا. کوئی بھی قبیلہ جنگ کرنے سے پہلے جناب عامر کے پاس آتا تھا اور پوچھتا تھا کہ یہ لشکر جو ہمارے سے جنگ کرنے والا ہے کل، اس میں یہ آدمی ہے، ایسے جنگ ہوتی ہے، ایسے جنگ ہوتی ہے. تو عامر کے لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ واپس حملہ کیسے کرنا ہے. یہ ہے حضرت عباس کا بنیاد. تفصیل کبھی ملے گی تو موقع تو بتاؤں گا آپ کو. کہا کہ نام لکھا جاتا تھا کہ حضرت عباس. جب جنگ ایک دن باقی رہتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے آ کے اس سے، جناب عامر سے، یہ بتائیے کہ آپ کو سب بتا دیا آپ نے کہ یہ ایسا ہے، یہ جنگ قبیلہ ایسا ہے، کون جیتے گا؟ اور جس کو عامر کہہ دیتے کہ یہ جیتے گا تو وہ جیتتا تھا. صرف جنگ بدر میں اور خیبر میں، سنیے جملہ بات آ گئی تو بتاتا جاؤں. خیبر میں اور بدر میں لوگ پوچھنے کے لیے گئے عامر سے، حضرت عباس کے خاندان والوں سے، کہ کون جیتے گا؟ کہ آج ہماری مصلحت خاموش رہے گی، ابھی آئے نہیں ہے کربلا کی طرف. دیکھیے اسپیشلسٹ، کہ آج ہمارا انالیسس کچھ نہیں کہے گا، جیتے گئے. اس کے بعد یہ پوچھتے تھے جب جنگ ہوتا تھا نا، جب کلبیہ کے گروہ کی جنگ ہوتی تھی تو دوسرے عرب یہی کہتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کون جیتے گا تو اسی لیے پوچھتے تھے بتاؤ یہ جو قبیلہ کلبیہ ہے وہ کدھر ہے، جس کو وہ سپورٹ کریں گے وہی جیتے گا. یہ عرب کا دستور تھا. اس نسل سے تھے، ننیال سے حضرت عباس. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کے ننیال کی پوری ہسٹری بیان کر کے بتاؤں گا. موقع ملا کہا کہ جیتے گا. تب جب ام البنین نے خواب دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا ایک ان کے دامن میں گرا، آ کے اپنے بابا سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا بیٹی انتظار کر رہا ہے. جملہ پیچھے پڑھتا ہوں میں ہمیشہ. کیا مولا علی کو معلوم نہیں تھا کہ ام البنین کا گھر کہاں ہے، خاندان کہاں ہے؟ معلوم نہیں تھا کہ جائیے اپنے سے کہتے ہیں جائیے اور میرے رشتے کی بات کیجیے. ہلکا سا اس کو سبق میں ہمیشہ ٹکٹ بنا لیجیے یا ڈائری میں لکھ لیجیے. یہ شادی کرنے کے اصول مرتب کیے جا رہے ہیں. حکیم جاؤ اور ہمارے لیے قدیم قبیلے ڈھونڈو. یہ نہیں کہ ذرا دولت کما لی، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے تو ابا سے کہہ رہے تم نے لڑکی دیکھ لی. باغ فدق غصب کرنے والوں پہ لعنت بھیجیے، لیکن رشتہ داروں کا حق نہ چھینیے. کہ جو چچا ہے وہ چچا ہی رہے گا، جو بابا ہے وہ بابا ہی رہے گا، بڑا بھائی بڑا بھائی رہے گا، چاہے دولت مند ہو چاہے غریب. اسی دیکھیں اصل زمین چھین لینا غصب کرنا نہیں ہے، رشتے کی بڑاپن چھین لینا غصب کرنا ہے. زمین تو واپس بھی کی جاتی ہے، تحفظ رشتہ داری ضرور کریے گا. بہرحال ہمارے لیے دیکھیے آیا رشتہ. باپ گئے، بیٹی سے کہا کیا مجھے الہام ہو چکا ہے کہ رشتہ ہے. اس کو بھی جب مولا کے بارے میں کہا ان کے باپ نے بیٹی تمہارا رشتہ ایسے شخص سے ہو رہا ہے تو کہا میں جانتی ہوں کہ وہ عرب کا شیر ہے، وہ فاتح خیبر ہے، وہ فاتح خندق ہے. سارے فضائل ام البنین نے بیان کیا. اب بابا میں خواب میں یہ سب دیکھ چکی ہوں، میری شادی پر عرض ہو گئی آئیں مسائل بیچ کی چیز تھوڑا آئیں دروازے پہ آئیں. آپ جہاں بھی کربلا شام سیریا جائیں گے نا زیارت کرنے کے لیے کہیں بھی جائیں گے وہاں عزت دخول لکھا ہوا ہے. عزت دخول مطلب داخل ہونے کا پرمیشن، اندر جانے کے لیے پرمیشن لکھا، وہ دعا پڑھ کے اندر جانا پڑتا ہے. یہ شروع کس نے کیا؟ جب جناب ام البنین آئیں عہد کے بعد دروازے پہ کھڑی ہوئی، جد الدولقی کا رخ کیا، فاطمہ اجازت دیتی ہے آپ کے گھر میں جاؤں؟ گئی. حسن حسین دوڑ کے آئے، اماں آپ آ گئی؟
دونوں کو لپٹایا، کہا بیٹا ایک قسم کھا، اماں نہ کہنا کنیز بن گیا، کنیز بن کے آئی۔ دن بیتے، حضرت عباس 60 برس کے ہو گئے، مولا آنگن میں بار تیز کر رہے تھے، ام المنین کو بلایا، کہا ام المنین آئیے، ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، آقا کیا بات ہے، جائیے عباس کو ڈھونڈ کے لائیے، کہا کہاں ہے، کہا میرا عباس کہیں نہیں ہوگا، جہاں حسین بیٹھے ہوں گے بغل میں کیونکہ عباس کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، بلایا، عباس کو بلایا، عباس ادھر آؤ، بلا کے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، پوچھنے لگے آقا کیا میرا ہاتھ کیوں دے رہے، میں تو اپنے آقا کو کبھی تنہا چھوڑ نہیں دیا، کیا وعدہ کرو میرے بیٹے تو ہمیں زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑو گے، آقا اسی لیے تو پیدا ہوا، اسی لیے تو دنیا میں آیا، حسین کو چھوڑ کے زندہ نہیں رہ سکتا، وہ عباس جو سب کی منتیں پوری کرے، جو باب الحوائج ہے، جو باب المراد ہے، نیچے مسائل میں نے چھوڑ دیے، جو باب المراد، حضرت عباس کا ایک اور لقب ہے باب الحسین، کہ حسین کے پاس آنا ہے تو عباس سے ہو گیا، باب الحسین ایک عباس کا نام ہے، ویسے تو 18 لقب ہے، ایک لقب ہے یوسف زہرا، زہرا کا یوسف، حضرت جناب سیدہ نے 2 کرسی ہیں زندگی میں، ایک کرتا وہ جو مولا اندر پہنتے تھے جنگ کرنے کے بعد، اور ایک کرتا جناب سیدہ نے سی کے دیا تھا مولا کو کہ اے ابو الحسن یہ حسین کو دے دینا، یہ کربلا میں میرا عباس پہنے گا، کربلا میں میرا عباس پہنے گا، آج آپ کے دل میں جتنی منتیں جتنی مرادیں سب مانگ لیجیے، اللہ عباس کسی کو بے امید نہیں جانے دیتے، اولاد مانگ لیجیے، عباس جب کربلا میں آئے عجیب ایک پھر ایک معجزے کی گزارش ہے، اس کی معجزہ پڑھو، شب عاشور تھا بھائی، امام حسین اس کے ایک جملہ پڑھوں گا، زور سے نہیں پڑھوں گا، اس کو یاد کریے گا، سوچیے گا، اس کو تصور کیجیے گا کہ کیسے عباس نے کہا ہوگا، اور تنہائی میں بھی روئیے گا انشاءاللہ، اور یاد کریے گا، مجھے دعا دیجیے گا، مجھے چراغ گل کیا، پھر جب چراغ جلایا تو سب چاہنے والے گردے میں کو تلوار رکھے ہوئے، عباس سے بیٹھے تھے، مولا حسین نے صرف ایک جملہ پوچھا، سب سے پوچھا، یہ بیان لکھے کہ حبیب نے کیا کہا، حر نے کیا کہا، سب کا لکھا ہوا ہے، اب مولا عباس سے پوچھا، عباس کل تمہارا کیا ارادہ ہے، سوچئے کیا ارادہ ہے، عباس ترسنے لگے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، سوار ہو کے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے باہر گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، حسین اٹھے لگام پکڑ لیا، اے میرے بھائی ناراض کیوں ہو گئے، اے میرے بھائی ناراض کیوں ہو گئے، آقا یہ بتائیے کیا کبھی آقا غلام سے مرضی پوچھتا ہے، کیا آقا کبھی غلام سے مرضی پوچھتا ہے، کہا بابا آقا میں نجف جا رہا تھا اور بابا سے کہتا ہے اے بابا جس کی غلامی میں دیا تھا آج اس نے سوال جزاکم ربکم اللہ، آپ بیان دے اپنی منتوں مرادوں پوری کرتے، میری ماں بہنیں میرے بھائی میرے بزرگ، یہ عباس غازی کی مجلس ہے، اس میں رونے میں شرمائیے گا مت، سب کا رونا اہل بیت برداشت کرتے، عباس کو جب کوئی نہیں عباس کو جب کوئی نہیں سب کو نہ کہتی ہے ماننے والے میرے چچا کو مسائل ہو رہے ہیں، ہر اہل بیت کے چاہنے والے اور عباس سے خاص تعلق ہوتا ہے، لیکن ہر مصیبت میں آپ کیا نہیں کہتے، ہر مصیبت میں، لیکن مصیبت حد سے بڑھ جائے تو یا یہ معجزہ جس کی خواہش میں پڑھتے رہا کیا حضرت عباس کی ایک چاہنے والی بہت ماننے والی مجلس کے قریب سیریا کا واقعہ ہے، 300 علماء نے تصدیق کیا ہے، معجزہ پہ آدمی والا نہیں ہوتا ہے، 300 علماء نے تصدیق کیا اس کی، کیا ایک عورت تھی لڑکی جس کا نام ناصرہ تھا، ناصرہ مولا سے بہت
محبت کرتی تھی, 10 دن فرشیزہ بچھاتی تھی, شارٹ میں پڑھوں گا, ہر سال فرشیزہ بچھاتی. لیکن جب بھی کوئی بات کرتے کرتے بھی کہتی تھی کہ سب کا نام لیا کرو, میرے عباس قاضی کا نام میرے ساتھ. لوگ کہتے تھے بھائی تو ان سے محبت کرتی ہے, ان کا نام کیوں نہ لے. کہا میں اس لیے جب بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو میں ایک بات سوچتی ہوں. کہا کیا سوچتی ہے؟ کہا ایک بات سوچ کے بے ہوش ہو جاتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا 71 شہید کربلا میں سب گھوڑے سے زمین پر آئے. ناصرہ بیان کرتی ہے کہا سب زمین پہ آئے لیکن میرا آقا جب زمین پہ آیا, دیکھیں جہاں مشکیزہ تھا میرے ساتھ نے کہا عباس نے مشکیزہ سینے سے لگایا, کم سے کم 70 تیر مارنے والے 70 تیر عباس کے سینے پہ نزدیک 70 تیر مشکیزہ روزہ داروں دن فرشِ عذاب پیچھے گا نہیں, کچھ عذاب خانے ویران ہو جائیں گے. ایک معجزہ سن لیجیے, معجزہ نہیں بلکہ تھوڑا سا اپنی آوازیں تھوڑا سا ناصرہ تو اپنے عباس سے شادی کرا. اب ناصرہ کا رشتہ ہو گیا. جب شادی ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہے, اس کا شوہر دشمن ہے. تو اس کے بعد میں آپ کے بعد کہا کہ سن تیری شادی ہو گئی, لیکن میری ناصرہ پورا سال 350 دن تیری خدمت کرے گی, لیکن عشرے میں اس کو نہ روکنا, مجلس میں اس کو نہ روکنا. یہ وعدہ کر نبی میں رخصت کروں. یہ وعدہ کیا. محرم آیا, عزادارو ناصرہ اپنے گھر میں سو رہی تھی. جب سو رہی تھی نا تو اس نے محلے کے چند بچوں کو کہتے ہوئے سنا محرم کا چاند ہو گیا, حسین آ گئے, عزا خانے سجا دو, فاطمہ ماتم کرنے آنے والی ہے, فرشِ عذاب بچھا دو, حسین کی ماں آنے والی ہے. جب ناصرہ نے یہ آواز سنی گھبرا کے دروازے پہ آئی, چھوٹے سے بچے سے پوچھا کیا محرم کا چاند ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا تیرے محلے میں کیا ماتم نہیں ہوتا؟ کیا نہیں, کیا سب دشمن اہل بیت ہیں؟ بتائیے ماتم کیا ہوتا ہے؟ فرشِ عذاب کہاں پچھتی ہے؟ کہا یہاں سے دور اس بیابان میں کچھ ٹوٹے پوٹے ہوئے گھر ہیں, کچھ بوسیدہ گھر ہیں, وہ لوگ 10 دن یا حسین یا حسین, اس کے بوڑھے بھی ماتم کرتے, اس کے بچے بھی ماتم کرتے. جا اس محلے میں چلے جانا. ناصرہ نے ان کے شوہر سے اجازت دی. 1 محرم کو گئی, 4 محرم کو اور محمد کے مسائل سنے, 5 محرم کو اکبر کے مسائل سنے, 7 محرم کو قاسم کے مسائل سنے. جب 7 محرم کو ذاکر نے کہا, عزادارو ذاکر نے کہا کہ کل 8 محرم ہے, سنے عزادارو لوگ سکتی تھی اپنے حسین عباس کے نام پہ کوئی منت واپس نہیں کرتے. سنے میری ماں بہنیں اپنی چھولیاں پھیلا کے اے غازی جو لوگ میں اے غازی جو قرضدار ہے ان کے قرض کو پورا کریے گا. سنے عزادارو مجھے مولا طاقت دے. 7 تاریخ کو کہا ذاکر نے کل 8 محرم ہے, اپنی منتیں لکھ کے لانا. عورتیں سب نے لکھ دیا. اس کا شوہر آیا, جب شام کو آیا ناصرہ بے قرار, کبھی مسلے لے جاتی ہے, کبھی دروازے پہ جاتی ہے. شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتی. تو شوہر نے کہا میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں, تیرے باپ کے مطابق میں نے تجھے 1 دن بھی مجلس سے نہیں روکا, میں نے تجھے 1 دن بھی مجلس سے نہیں, 70 دن بھی روئے گا اس مسائل, اور اگر اس مسائل پہ رونا نہ آیا پوچھے گا. پھر آپ جانے فاطمہ جانے, آپ جانے عباس جانے. عزادارو سنو, آوازیں بلند ہو گئی. ناراض ہو گئے کل مجھے غازی کے مسائل سننے. تو شوہر نے کہا ارے میں نے 7 دن سے نہیں روکا, کل میرے مہمان آنے والے کل میں تو تاجر ہندوستان سے, آسام سے, عراق سے مہمان آنے والے. کل 1 دن نہ جانا, کل 1 دن نہ جانا. کیا تیرے حسین تجھے معاف نہیں کریں گے؟ کیا تیرے عباس, یہ جملہ, کیا تیرا آقا تیرے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ بے قرار ہو گئی ناصرہ. میں نے لگی دیکھ میرے آقا پہ الزام نہ لگانا, میرے آقا بہت سکی ہے, میرے آقا مددگار ہے, میرے آقا وفادار
تو کتنی بیوقوف ہے، تیرا شوہر ظالم ہے، گھر کو تالا لگا کے نہیں آئی، تیرا دروازہ کھلا ہے اور چکانا کھلا ہے، اب ناصرہ بے قرار ہوئی، دوڑ کے آئی، آنگن میں دیکھا، سنے عزادارو، آنگن میں کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی ایک ہاتھ